الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما طغى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنا بنائے رنگ روپ دیے پھر تمہیں برابر کیا پھر باہر لایا پھر کیا کیا ثم السبیل یسر آنے کا راستہ آسان کیا پھر کیا کیا فاماتہ پھر تمہیں اپنے وقت پہ موت کی پھر کیا کیا فاقبر پھر تمہیں قبر میں ڈالا پھر کیا کرے گا ثم اذا شاء انشرہ پھر ایک دن تم سب کو قبروں سے اٹھا کے زندہ کھڑا کر دیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى بیکار ہو کوئی دیکھ نہیں رہا. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ منی کا قطرہ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ پھر ماں کے پیٹ میں نظام چلا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ اسی ایک پانی کے قطرے پر اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر عورت کی بنائی ایک مرد کی ایک لڑکے کی بنائی ایک لڑکے کی جو یہ سب کچھ کرتا ہے. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ کیا اس کو یہ طاقت نہیں ہے کہ جس نے نطفے سے انسان بنایا پھر اس نے مٹی بنایا پھر اس مٹی کو دوبارہ انسان بنایا کیوں نہیں. وَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا تم تو یہ کہتے ہو کہ زندہ کون کرے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ تیری انگلیوں کا فنگر پرنٹ بھی تیرا ہی ہوگا دیکھ لینا کیا مطلب ہے. یہ سوال ہے ام خلقوا من غیر شیء تمہیں کس نے بنایا تم خود ہم ہم الخالقون پیدا کرنے والا کون ہے کون پیدا کرنا ہے. یہ سوال ہے ان کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں. ان کا جواب صرف نبی دیتے ہیں نبی
اور سب سے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علم ان کی انسانیت پر بہت بڑے احسان ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، انہوں نے جنت اور دوزخ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ کچھ لوگوں نے اللہ کو مانا بیٹا بنا دیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ میرے نبی نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہو احد، واحد اسے کہیں جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو، اور احد اسے کہیں جس کی کوئی مثال ہی کوئی نہ ہو۔ کس سے تشبیہ ہے؟ مثال ہی کوئی نہ ہو۔ بھائی گھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ خچر کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا دیکھو ہاں، بس وہ خچر کی طرح ہوتا ہے۔ نہ آسمانوں میں کوئی اس جیسا، هل تعلم له سميا، کوئی اس کی ٹکر کا ہے تو دکھاؤ، اس کی مثال ہے تو دکھاؤ، کوئی اس کے مشابہ ہے تو دکھاؤ، کوئی اس کے برابر ہے تو دکھاؤ، کوئی اس کے سامنے ہے تو دکھاؤ، کوئی اس جیسا ہے تو دکھاؤ، کوئی اس جیسا طاقتور ہے تو دکھاؤ، کوئی اس جیسا تنہا اکیلا ہے تو دکھاؤ۔ قل هو اللہ احد، اکیلا اکیلا بے مثال، اللہ الصمد بے نیاز، لم یلد باپ نہیں، ولم یولد بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا کہ وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ میری امت دھوکہ نہ کھانا، آسمانوں پہ بھی اکیلا اللہ ہے اور زمین پر بھی اکیلا اللہ ہے، رب المشرق والمغرب۔ میری امت دھوکہ نہ کھانا، مشرق کا رب بھی اللہ ہے، مغرب کا رب بھی اللہ ہے، لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ کسی پہ بھروسہ نہ کرنا، اسی پہ بھروسہ کرنا، اسی پہ یقین لانا، اسی پہ توکل کرنا، تمہیں کافی ہو جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں تمہیں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیا میرا اکیلے کا آسرا کافی نہیں ہے؟ کفا باللہ وکیلا، مجھے وکیل بناؤ، بغیر فیس کے کیس لڑوں گا۔ کفا باللہ حفیظا، مجھے گارڈ بناؤ، اپنا باڈی گارڈ، مجھے اپنا حفیظ بناؤ، بغیر کلاشن کوف کے، بغیر تنخواہ کے تمہارا پہرا دوں گا۔ نہیں دیا پہرا؟ ابراہیم کو آگ پہ بٹھا کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ پہرا دیا کہ نہیں دیا؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس کا پہرا دیا کہ نہیں دیا؟ مکڑی کے جالے سے نبی کو بچا کے پہرا دیا ہے کہ نہیں دیا؟ چھری کے نیچے اسماعیل کو بچا کے پہرا دیا ہے کہ نہیں دیا؟ جب مجھے بھی تو تم نگہبان بناؤ۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ شہیدا، کفا بربک ہادیا ونصیرا۔ میں تمہارا اکیلا، میں تمہارے لیے اکیلا کافی ہوں، کافی ہوں۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، اب بھی یقین آیا کہ نہیں آیا کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، اکیلا ہی کافی ہوں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ارے اللہ سے دوستی تو لگاتے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ایک زمانہ تھا جب امت اور اللہ کی بڑی دوستی تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ جب کہتے تھے یا اللہ تو عرش کانپنے لگتا تھا، فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی تھی، آسمان کے دروازے
سے دوستی لگانے کی بجائے اس سے بغاوت کا جھنڈا کھڑا کر دیا. شراب کے ساتھ، زنا کے ساتھ، سود کے ساتھ، جوے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، بدیانتی کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ، اور نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کے، زکات چھوڑ کے، حج چھوڑ کے، سود کھا کے، حرام کھا کے، جھوٹ بول کے، بدیانتی کر کے، نشہ کر کے، جوا کھیل کے، کون سا گناہ ہے جو آج امت نہیں کر رہی؟ پھر بھی قربان جاؤں، پھر بھی قربان جاؤں. کہتا ہے شرهم الی صاعد بخیر الیہم نازل. سارا دن تمہاری بدماشی دیکھتا ہوں، پھر بھی رات کو تمہیں آرام سے سلا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اے میرے جیسا رب، اے میرے جیسا رب، صبح سے شام تک میری نافرمانی کرو، اور پھر رات کو میں نیند کو کہوں کہ جا انہیں سلا دو، اور سورج کو کہوں کہ نکلو اور ان کے عالم کو روشن کر دو، ان کی کھیتیاں پکا دو، ان کے پانیوں کو حکم دو دریا بہا دو، سمندر کو حکم دو بخارات اڑا دو، بخارات کو حکم دو بادل بن جاؤ، بادل کو حکم دو بارش بن جاؤ، بارش کو حکم دو قطرہ قطرہ بن کے زمین پہ اترو، زمین کو حکم دو جذب کر جاؤ، پھر زمین سے کہوں اپنا سینہ کھول، پھر پانی کو اندر بٹھاؤں، پھر دانے سے کہوں پھٹ جا، پھر گٹھلی سے کہوں کھل جا، پھر کومپل سے کہوں نکل آ، اور جڑ سے کہوں اندر جا، کومپل سے کہوں باہر آ، پھر اس کو تنا بناؤں، تنے پہ شاخیں لگاؤں، شاخوں پہ ڈالیاں لگاؤں، ڈالوں پہ پھول لگاؤں، پھولوں پہ پھل لگاؤں، پھلوں میں مٹھاس ڈالوں، مٹھاس میں خوشبو ڈالوں، خوشبو میں ذائقے ڈالوں، پھر ایک ایک پر تیرا نام لکھوں، پھر تیرے منہ تک اسے پہنچاؤں، تجھے کھلاؤں، پھر بھی میں تیرا رب نہیں تو اور کون ہے؟ سبحان اللہ. وہ اللہ ہے، وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. رب مشرق والمغرب. میری امت کو کھانا کھانا، مشرق میں جاؤ گے تو رب اللہ ہے، مغرب میں جاؤ گے تو رب اللہ ہے. رب المشرقین و رب المغربین. تم شمال میں جاؤ گے تو رب اللہ ہے، شمال مشرق میں جاؤ، جنوب مشرق میں جاؤ، شمال مغرب میں جاؤ، جنوب مغرب میں جاؤ تو رب اللہ ہے. اوپر دیکھو گے تو رب اللہ ہے، سامنے دیکھو گے تو رب اللہ ہے، دائیں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، بائیں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، پیچھے دیکھو گے تو رب اللہ ہے، بادلوں کی چمک میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، بارش کے قطروں میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، پھول کی پتی میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، بجلی کے پر کے پرنٹ میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، دودھ کے سفید رنگ میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، ہواؤں کے جھونکوں میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، بہتے پانی میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، بڑے سمندروں کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، میٹھے چشموں کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، اڑتے پرندوں کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، عرفانی چوٹیوں کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، پھیلے کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، ماضی میں جھانکو گے تو رب اللہ ہے، حال کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، مستقبل کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے. وہ کون ہے؟ ذالک اللہ ربکم الحق. وہ حق اللہ ہے، سبحان اللہ. حق اللہ ہے، اللہ ہے. کون اللہ؟ الرحمن اللہ، الرحیم اللہ، الملک اللہ، القدوس اللہ، السلام اللہ، المؤمن اللہ، المهيمن. المهيمن الله، العزيز الله، الجبار الله، المتكبر الله، الخالق الله، البارئ الله، المصور الله، الغفار الله، الوهاب الله، الرزاق الله، الفتاح الله، العليم الله، القابض الله، الباسط الله، الخافض الله، الرافع الله، المعز الله، السميع المذل الله، السميع الله، البصير الله، الحكم الله، اللطيف الله، العدل الله، الخبير الله، الحليم العظيم، الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم، المقيت الحفيظ المجيب الواسع، المجيد الحق الباعث الشهيد، الوكيل القوي المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، الواجد المع المحيي المميت، الواجب الماجد، الواحد الاحد
الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الباري المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ میرا تیرا اللہ ہے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا تھا. آپ کے آقا کا کائنات پر احسان کیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے بڑا احسان ہمیں اللہ کا پتہ بتا دیا, ہمیں منزل کا پتہ بتا دیا. چلو نہ چلو, چلنے والوں کی مرضی, مانو نہ مانو, سننے والوں کی مرضی, سمجھو نہ سمجھو, عقل والوں کی مرضی, پر بتانے والے نے بتا دیا, سمجھانے والے نے سمجھا دیا. ایسا راہ دکھایا, ایسا راستہ بتایا کہ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. میں اپنی امت کو ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات بھی آئے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں, صبح ہو جاتی ہے. میری راہوں میں رات نہیں ہے, ساری دنیا کے راہبروں کی راہ میں رات ہے, میری بتائی ہوئی راہ میں رات نہیں ہے. اجالوں کا سفر ہے, اندھیروں کا سفر نہیں, منزلوں کا سفر ہے, اندیکھی راہوں کا سفر نہیں, مقصد کا سفر ہے. پھٹکی ہوئی زندگی, آوارہ زندگی کا سفر نہیں, آوارہ بادل کا سفر نہیں, کٹی پتنگ کا سفر نہیں ہے. میرا بتایا ہوا سفر وہ متعین ہے, وہ معلوم ہے, وہ مقصد بھی سامنے, منزل بھی سامنے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ہر طرف تو میرے اللہ کے جلوے ہیں. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اگر آنکھیں لاؤ گے جو حرام نہ دیکھتے ہوں, اگر کان لاؤ گے جو حرام نہ سنتے ہوں, اگر لقمہ لاؤ گے جو حرام نہ ہو, تو تیرا رب تجھے چپے چپے میں اپنے جلوے دکھا دے گا. سبحان اللہ. تجھے پتے پتے میں اپنے یونان میں رہو, ایران میں رہو, جہاں مرضی رہو, اپنے رب کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو. اس نے پہلا تعارف ہی رب کا کروایا ہے. الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کی. اللہ کون ہے؟ رب العالمین, پالنے والا. بے فکر ہو جا. چھوٹے بچے کو فکر ہوتا ہے کہ دودھ کب دیا جائے گا, دودھ کب پلایا جائے گا, کپڑے کب بدلے جائیں گے, روٹی کب کھلائی جائے گی, سلایا کب جائے گا, اٹھایا کب جائے گا. اسے کوئی فکر ہے؟ ہاں, ایک کام وہ کرتا ہے, وہ روک کے دکھاتا ہے. ماں کا نظام حرکت میں آتا ہے, تم رب کو روک کے دکھا دو, تمہیں پال کے دکھا دے گا. سبحان اللہ. تم جھوٹ کی راہیں چھوڑو, تم ہیرا پھیری کی راہیں چھوڑو, تم خیانت پر دیانتی کی راہیں چھوڑو, تم سچے بن کے دکھاؤ. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ, کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں, میرا امتی ہے تو دو کام کبھی نہ کرے گا. میرا امتی ہے تو دو کام کبھی نہ کرے گا, دو کام کبھی نہ کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تم یہ کرو, رب کو اپنے سامنے پاؤ. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تو ایک دفعہ اللہ سے مانگنا سیکھ لے. مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قربان جاؤں. اسے پتا تھا میرے سارے بندے تقوی والے نہیں ہوں گے, میرے سارے بندے نیک نہیں ہوں گے. میں نے کہا ایک کام کرو جو بچہ کرتا, کیا؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ,
تم مجھے رو کے تڑپ کے بلاؤ میں آ جاؤں گا، پھر میں نہیں دیکھوں گا نمازی ہے بے نمازی ہے، پر تم رونا سیکھو میرے آگے۔ جیسے چھوٹا بچہ پڑے پڑے رونے لگتا ہے تو کبھی ماں کرتی تو ہے، تھوڑا سا دیر کر لیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں نے رونا سنا نہیں ہے، آ رہی ہے، تھوڑا مصروف ہے، اللہ مصروفیت سے پاک ہے، لیکن بعض اوقات کسی کا رونا لمبا ہو جاتا ہے، وہ کہہ گا جو والی تارک مل کہے گا تو رو گے تو کام بن جائے گا، میں تو رو تھک گیا، تو ایک حدیث سناتا جاؤں تاکہ نہ مجھ پہ گلا آئے نہ اللہ پہ گلا آئے۔ ایک آدمی رو رہا ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کتنا رو رہا ہے، کام کر دے اس کا، تو میرا رب کہتا ہے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا روتا رہے، میں سنتا رہوں، میں نے کام کر دیا، مڑ اس کے سے رونا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کو چھیڑ کے مزہ آتا ہے، وہ چھیڑا چھاڑ کے رونا بھی لگتا ہے، اس پر میں ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو رونا بھی اچھا لگا ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی سنتا ہے، روک لیتا ہے، کیوں روکتا ہے؟ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا رونا بڑا پیار آ رہا ہے، اس کے رونے پر، تو میں کہتا تھوڑا اور رو لے، اللہ کو ساتھی بناؤ، پھر یونان میں رہو، امریکہ میں رہو، یورپ میں رہو، اللہ کو ساتھی نہ بنایا تو مدینے میں مر کے بھی برباد ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں مرا تھا، اللہ کو ساتھی نہ بنایا تو مکے میں مر کے بھی برباد ہو گئے۔ ابو جہل مکے کا تھا، ولید بن مغیرہ مکے کا تھا، عتبہ بن ربیعہ مکے کا، اللہ کو ساتھی بنا لو۔ اللہ کو اپنا۔ بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ شام میں کہاں ہے؟ دمشق میں۔ دمشق میں آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا، جہاں مرے وہاں سے اٹھے گا، لیکن میں نے فرمایا، اب کیا فرمایا؟ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، اور آپ تینوں اکٹھے داخل ہوئے مسجد میں، اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، تو آپ نے ادھر سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ادھر سے عمر کا ہاتھ پکڑا، کہا مجھے دیکھ رہے ہو، ہمیں دیکھ رہے ہو، ہمیں دیکھ رہے ہو، بس ایسے متوجہ ہوئے، ہَٰذَا نُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اکٹھے اٹھائے جائیں گے، دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور فرمایا اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بلال اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا، بلال کو نبی کے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کو ساتھی بنا کے رہو، پھر جہاں مرو جہاں رہو، تمہاری منزل مل گئی، اللہ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اللہ کو پایا تو سب کچھ پایا، اللہ نہ پایا تو کچھ نہ پایا۔ اللہ کو پا کے نیزے پہ چڑھ گئے، سب کچھ ملا، حسین نیزے پہ چڑھ گئے، پانچوں بھائیوں کے ساتھ، ابو بکر بن علی نیزے پر، محمد بن علی نیزے پر، عباس بن علی نیزے پر، ایک نہیں ایک حسین نہیں، عثمان بن علی نیزے پر، حسین بن علی نیزے پر، بیٹے صاحب علی بن حسین نیزے پر، علی بن حسین نیزے پر، عبداللہ بن حسین نیزے پر، ساتھ بھتیجے قاسم بن حسن کا سر نیزے پر، عبداللہ بن حسن کا سر نیزے پر، ابو بکر بن حسن کا سر نیزے پر، چاچے کے بیٹے، چاچے کے بیٹے، چاچے کے بیٹے، عقیل کے بیٹے، عقیل کے جعفر، جعفر بن عقیل نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، عبداللہ بن عقیل نیزے پر، محمد بن عقیل نیزے پر، یہ اہل بیت کے سر ہیں جو نیزوں پر ہیں، اور انہیں مبارک کو یہ کامیاب ہیں، انہوں نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اور شمر جیت کے بھی ہار گیا، ابن زیاد جیت کے بھی ہار گیا، اور یزید جیت کے بھی ہار گیا، اور یہ نیزوں پہ چڑھ کے بھی جیتے، انہوں نے اللہ کو پایا، اللہ کو پایا، اللہ کو پایا، اللہ کو پایا۔ او میرے بھائیو، اللہ کو ساتھی بنا لو، اللہ کو ساتھی بنا لو، تو اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ کب تک کوئی جیے گا؟ کتنی زندگی گزرے گی؟ کب تک زندہ رہنا ہے؟ سارے زمان کے مالک بن جاؤ، قیامت تک کی زندگی لاؤ،
اور اللہ ناراض ہے تو اللہ کی قسم کھاٹے میں گئے ہو، تو حرص و حوث کو چھوڑ دیا، پردیس پردیس پھرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی بھلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول گوٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اللہ اللہ کو تبلیغ کا پیغام ہے، اللہ کو ساتھی بناؤ، اپنا مقام سمجھو، اپنا مقام سمجھو، تم میرے محمد محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، امتی ہو، امتی ہو، پٹھان بنگالی پنجابی بلوچ بعد میں ہو، پہلے امتی ہو، اور امت ہونے کے ناطے تمہیں جڑ کے چلنا ہے، بکھر کے نہیں، تمہیں محبت سے چلنا ہے، نفرت سے نہیں۔ شیطان جب دلوں کو پھاڑ دیتا ہے تو پھر نہ نمازیں کام آتی ہیں، نہ روزے کام آتے ہیں، نہ حج اور زکات کام آتی ہے، پھر میرے اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے اور امت کو ذلتوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اللہ کو ڈھونڈو، بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تیرے اندر دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دنیا دیا جانے ہو، بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے گنج مہانے ہو۔ اب قرآن میں آ جاؤ، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو پہچان تو اللہ کو پہچانے گا، تیرے اندر سب کچھ ہے، تیرے اندر سب کچھ ہے، کیا کر اس وجود کو محمدی بنا دے، پیسے کی ضرورت نہیں، اس وجود کو محمدی بنا دے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، ماں کی گود میں مل گیا، مل گیا، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ ہم ایتھن میں کیسے داخل ہوئے؟ پہلے ویزا لگوایا، پھر انہیں چیک کیا، مشین میں ڈالا، سبز لائٹ آئی، پھر انہیں گرین سگنل دیا، آپ اندر جا سکتے ہیں، جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے، اس کے لیے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ کہیں پول سرات میں اٹک نہ جاؤ، پاسپورٹ تو ہوگا ہاتھ میں، پول سرات میں ویزا چیک کیا جائے، ویزا لگو، کوئی واپس واپس واپس، ارے ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو، 1 یورو بھی نہیں لگتا ویزا لگوانے پر، بلکہ الٹے خرچے گھٹ جائیں گے ویزا لگوانے پر، 1 یورو نہیں لگتا، 1 روپیہ نہیں لگتا۔ اپنے وجود کو محمدی بناؤ کہ میرے رب نے ایک سے پیار کیا، ایک کو حبیب بنایا۔ ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، یکی کا بھی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، جو پورا مکمل جو جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، چاند کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے، محرم صفر کے لحاظ سے 21 رمضان 40 سال 6 ماہ 10 دن، لیکن 40 سال مشہور ہے تو آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بن گیا، لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹکی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا، آدم تو کل کی بات ہے، آدم اما ہوا آدم کا نکاح ہوا، جنت نکاح ہوا، نکاح کے بعد فرشتوں نے کہا یا اللہ نے کہا مہر ادا کریں، مہر ادا کریں، آدم مہر دو، تو مہر دینا، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کیا مہر ہے؟ کہ تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے، اس میں ایک دفعہ درود پڑھتے یہ مہر ہے، ایک دفعہ تم بھی پڑھ لو، کب بنایا؟ کب بنایا؟ اللہ کو تو کسی نے نہیں بنایا، هو الاول، اللہ اپنا بڑا عجیب تعارف کراتا ہے، کہتا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یونان کے رہنے والوں،
نہ مجھے یاد نہ کرو، کائنات کا پتا پتا میری تسبیح پڑھتا ہے، کیوں کرتا ہے کہ میں عزت و حکمت والا، کیوں تسبیح پڑھتا ہے لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، کیوں تسبیح پڑھتا ہے یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، کیوں میری تسبیح پڑھتا ہے وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر، کیوں میری تسبیح پڑھتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول میں آخر میں ظاہر میں باطن، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ زمان ہے نہ مکان ہے، نہ جگہ ہے نہ شکل ہے، نہ صورت ہے نہ نورت ہے، کھانے سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ سے پاک، جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، جہت پاک پاک پاک، کہاں سے الفاظ لاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، کب بنایا کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک حدیث سناتا ہوں، ایک دو باتیں سناتا، اس سے اندازہ ہوگا، پہلے ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10 محمد، احمد، ماحی، حاشر، حاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، آخری نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ یاسین، اب ذہن میں رہے، ٹھیک ہے؟ ذہن میں رہے، اب ایک حدیث اور جوڑو اس کے ساتھ، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، زمین آسمان کب بنے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، سائنسدانوں کی بات کو ہم لے لیتے ہیں کہ آج سے 25 اور 30 ارب سال کے درمیان ایک دھماکہ ہوا اور اللہ نے کائنات کو بنایا۔ اب ہم یہی فکر لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 25-30 ارب سال پہلے کائنات کو بنایا، تو میرے نبی کا فرمان ہے اس کائنات کے بننے سے بھی 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک سورت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک سورت پڑھی، کب پڑھی؟ جب نہ زمین نہ آسمان، نہ مشرق نہ مغرب، نہ شمال نہ جنوب، نہ جبریل نہ میکائیل، نہ اسرائیل نہ اسرافیل، نہ عرش نہ فرش، نہ لوح نہ قلم، نہ آگ نہ پانی، نہ مٹی نہ ہوا، نہ جنت نہ جہنم، نہ چاند نہ تارے نہ سیارے، کچھ بھی نہیں، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور اللہ نے سب کائنات سے پہلے قرآن پڑھا، قرآن کی ایک سورت پڑھی، کیا پڑھی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے حبیب میں قسم اٹھاتا ہوں تیرے قرآن کی جو تجھ پر اتارا آپ میرے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کہاں سے آتا ہے؟ انکا، کوئی سامنے کھڑا ہے جس کو میرا رب کہہ رہا ہے انکا، اگر یہاں کوئی نہ ہوتا، کوئی نہ ہوتا اور آنے والے زمانوں میں اس کے آنے کی خبر دی جا رہی ہوتی تو پھر میرا اللہ کہتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، وہ جو آئے گا، ابھی آیا نہیں، وہ جو آئے گا، آئے گا آخری زمانے میں آئے گا، وہ میرا رسول ہے۔ اور اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں، یونان کے ایمان والو، عرش سے پہلے اسے بنایا، زمین سے پہلے اسے بنایا، آسمان سے پہلے اسے بنایا، جبریل میکائیل سے پہلے اسے بنایا، اسرائیل اسرافیل سے پہلے اسے بنایا، مشرق مغرب سے پہلے اسے بنایا، شمال جنوب سے پہلے اسے بنایا، چاند تاروں سیاروں سے پہلے اسے بنایا، اور پانی مٹی ہوا سے پہلے اسے بنایا، جنت جہنم سے اسے پہلے بنایا۔ کب بنایا اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، پر وہ حبیب اللہ ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ بھائیو بھائیو بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو، اپناؤ، چلتے پھرتے محمدی نظر آؤ، اخلاق میں، کردار میں، تجارت میں، شوق میں، لین دین میں، معاشرت میں، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک میں، ماں باپ کی خدمت میں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، بازار کی کہنا کہنی میں، کمرے کی خلوت میں، بازار کی جلوت میں، طاقت میں، ذوق میں، عروج میں،
سوال میں، بیماری میں، صحت میں، عزت میں، ذلت میں محمدی روح نظر آئے. محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو. اللہ کو ایک ہستی سے پیار ہوا، اسے حبیب بنایا، اسے حبیب بنایا. اس کو نام محمد دیا اور احمد دیا اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طه اور یاسین. اور قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، رؤوف رحیم، عزیز حریص علیکم. یہ میرے رب کے دیے ہوئے نام ہیں. یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے، 1177 نام میرے نبی کے ایک کتاب میں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ. رب بنا کے جس کی تعریف کرے، کبھی اس کے چہرے کی قسمیں کھائے، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم. کبھی اس کی زلفوں کی قسم کھائے، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم. اور کبھی اس کے شہر کی قسمیں کھائے، وہذا البلد الامین. کبھی اس میں اتاری ہوئی کتاب کی قسم اٹھائے، یاسین والقرآن الحکیم. کبھی اس کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى. کبھی اس کی صفائیاں پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. کبھی اس کے اخلاق کا قسم اٹھائے، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. کبھی اس کے چلنے کا ذکر کرے، یمشی فی الاسواق. کبھی اس کی رات کا ذکر کرے، ومن لیل الا قلیلا. کبھی اس کے دن کا ذکر کرے، ان لک فی النہار سبحا طویلا. کبھی اس کی چادر کا ذکر کرے، یا ایھا المزمل. کبھی اس کے کمبل کا ذکر کرے، یا ایھا المدثر. اور کبھی اس کے اندر کی طرف کا ذکر کرے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کبھی اس کے جگر کی سوزش کا ذکر کرے اور اندر کی لگی ہوئی آگ کا ذکر کرے جو انسانیت کی گمراہی کو دیکھ کر کی. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. کبھی اس کے صحابہ کا ذکر کرے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. پھر نبی نے فرمایا، انی لاعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي باب من ابواب الجنه الا قال مرحبا مرحبا. میرا ایک امتی ہے، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنت کے 8 دروازے کھولیں گے، ہر دروازہ کہے گا مرحبا. حضرت آپ کدھر تشریف لائیں، آپ کدھر تشریف لائیں، آپ کدھر سے گزریں، آپ کدھر سے گزریں. او ہو سلمان فارسی میں کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے. سبحان اللہ. آپ نے کہا میں نے جنت میں محل دیکھا، ایک سونے، ایک چاندی، ایک زمرد، ایک یاقوت. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا یہ میرا ہے تو میں قریشی ہوں. جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ عمر بن خطاب کا ہے. عثمان، ہر جنت میں نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے. پھر علی بیٹھے جب کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے سینے کے قریب کر کے فرمایا اقرض ان يكون منزلك مقابل منزل بالجنہ. علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، سارے جنتیوں دیکھیں گے وہ بھائی یہ نور کیسا، یہ نور کیسا، یہ روشنی کیسی. تو ان سے کہا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں تخت پر، دونوں ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. یا طلحہ و یا زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھے، جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو ام ایمن سے کرے. ارے بلال کیا کرتا ہے؟ میں جب جنت میں جاتا ہوں تو مجھے آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے. صحابہ بھی ملے تو ایسے ملے، کلم وعد اللہ بالحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ایک صحابی کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا.
کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ سورہ فتح، میرا وعدہ ہے کہ ایک تیرا صحابی جہنم میں نہیں جائے گا۔ آئیو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈھونڈو، تلاش کرو، نہ ایسا حسین کوئی آیا، نہ ایسے جمال والا کوئی آیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا یہ کون ہے؟ حسان بن ثابت۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ممبر بچھاتے تھے بس، اور کسی کے لیے نہیں۔ پھر 1.25 لاکھ میں ایک آدمی کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک آدمی کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا۔ کون؟ حسان بن ثابت، میرے نبی کا نام خان، اور کہتے حسان بیٹھ ممبر پر اور کر اپنے نبی کی تعریف۔ حسان کے دو شعر سنا رہا ہوں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے ہے یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کیسے تھے؟ ظاہر الوضاء، صاف ستھرے روشن، ابرج الوجہ، چودھویں رات کا چاند کی طرح چمکتا چہرہ، عظیم الخامہ، بڑا سر، شدید القیام، شدید السواد الشاہ، سیاہ کالے بال، رجل الشاہ، گھنگریالے نیم گھنگریالے بال، پھنسے ہوئے نہیں افریقہ والوں کی طرح، بلکہ نہیں ایسے پانی کی موجوں کی طرح چلتے ہوئے بال، اور کبھی مانگ نکالتے کبھی سیدھے کندھی کرتے۔ جب مانگ نکالتے اور سر سے ٹوپی اتارتے تو مانگ میں سے بھی نور ایسے نکلتا دکھائی برا پسنایا۔ جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور دیواروں پہ پڑتا تھا، دیواروں پہ پڑتا تھا، مسکراتے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا۔ سہل الخدین، خوبصورت گلابی گال تھے، کف اللحیہ، داڑھی گھنی، فی لحیہ کفافہ، گھنی داڑھی، فی عنقہ سطع، لمبی گردن، فی عینیہ داغ، حسین خوبصورت جادو کرنے والی آنکھ، فی صوتہ سہل، آواز میں کشش، آواز میں جادو، آواز میں نغمہ، آواز میں ترنم، آواز میں موسیقی۔ اے 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 میرے رب نے اس جیسا نہ بنایا ہے نہ بنائے گا۔ لم حسن الخلق وسیم قسیم، عربی میں وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے۔ دنیا میں ایک ہستی آئے ہیں، وہ ہے محمد بن عبداللہ، جن کو دیکھ کے آنکھ بھرتی نہیں تھی۔ دیکھتے جاؤ شوق بڑھتا جائے، دیکھتے جاؤ شوق بڑھتا جائے۔ یہ میرا نبی ہے، میرا نبی کس کی نقل اتارو؟ تو پاکستان میں نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے ہو؟ اور میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کی نقل مار لو، پاس ہو جاؤ گے۔ ارے وہ پاس کرنے والا بڑا نرم دل ہے، بڑے نرم بہت نرم ہے۔ یہاں کے تو بڑے سخت ہوتے ہیں پاس کرنے والے، وہ بہت نرم ہے، ایک ایک نیکی پہ بخش لے گا اور جھوٹے کی رحمت کی بخش لے گا۔ اور تم بھی تو خوش کرو، تم بھی تو خوش کرو، یہ تو نہ کہو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، آپ پہ لکھی جائے گی۔ پھر تو حسین یزید کو ایک کرسی پہ بٹھا دو۔ اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر ابن زیاد اور حسین کو برابر کر دو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کٹا ہوا سر حسین کا ابن زیاد کے سامنے ہے اور وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے۔ اوہ ابو برزہ کھڑے ہو کر کہنے لگے ظالم یہ چھڑی ہٹا، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، نبی نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ان ہونٹوں کو ڈھکے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ رات کا ثانی اور رات کا تہجد گزار ایک جیسے ہو جائیں تو حسین یزید بھی ایک جیسے ہو جائیں گے۔ پھر تاریخ کو آگ لگا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، سارا قرآن بدل دو، حدیثوں کا ذخیرہ بدل دو، میں نئی شریعت لاؤ، نیا قانون لاؤ کہ رات کو ناچنے والی اور رات کو رونے والی برابر ہیں، رات کو چوری کرنے والا اور رات کو گڑ گڑانے والا برابر ہیں، حلال کھانے والا حرام کھانے والا اگر برابر ہیں تو تاریخ کو آگ لگا دو، کربلا کو دفن کر دو، اللہ کے نام پہ مر مٹنے والوں کو پاگل ہونے کا فتویٰ دے دو، اللہ کے نام پہ بک جانے والیوں کو پاگل پن کا فتویٰ دے دو، اور اپنے آپ کو علامہ کہلاؤ۔ سارا موضوع بدل دو، نہیں بدل سکتے، تمہیں بدلنا ہوگا، نہیں بدلو
نکلو گے تو گھاٹے کے لیے تیار ہو جاؤ، خوفناک نقصان کے لیے تیار ہو جاؤ. احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کیسے حسین؟ اما عائشہ کپڑا سیے، کمرے چھوٹے چھوٹے، کمرے میں روشنی نہیں ہے، کپڑا سیے، سوئی لگی ہاتھ سے چھوٹ گئی، ہاتھ کو سوئی لگ گئی یا کسی سوئی گر گئی، اب روشنی ہے نہیں، اور اما عائشہ سے نظر نہیں آ رہی. اتنے میں میرے نبی کا آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. ارے اس سے پیار کرو جس سے اللہ نے پیار، اس کو دل میں جگہ دو جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا. کوئی ماں لاؤ جو اتنا وہی ہو جتنا میرے نبی ہویا ہے تو چھوڑ دو اپنے نبی کو. کوئی باپ لاؤ جو اتنا تڑپا ہو اپنی اولاد کے لیے جتنا میرا نبی امت کے لیے تڑپا ہے تو چھوڑ دو اس کو. لوگ موت میں اولاد یاد کرتے ہیں، میرے نبی نے موت میں تمہیں یاد کیا. جب ملک الموت نے کہا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے تو آپ نے کہا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے. قیامت کے دن، قیامت کے دن، قیامت کے دن طارق جمیل کہے گا نفسی نفسی، جواد وسیم کہے گا نفسی نفسی. ہائے ہائے طارق جمیل تو کمی کمی، ہائے آدم کی سنو نفسی نفسی، نوح کی سنو نفسی نفسی، ابراہیم کی سنو نفسی نفسی، یوسف یعقوب اسحاق ابراہیم کی سنو، اسماعیل کی سنو نفسی نفسی، سلیمان داؤد نفسی نفسی، زکریا یحییٰ آپ میرا نبی نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع نفسی نفسی، لوط صالح ہود نفسی نفسی. ارے اللہ کی حیبت حیبت حیبت. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا. نفسی 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 شور ہوگا، ایک آواز اٹھے گی، ایک آواز اٹھے گی، وہ چھاتی جائے گی، چھاتی جائے گی، ساری آوازوں پر بھاری ہو جائے گی. ایک آواز سارے جملے پر بھاری ہو جائے گی، وہ آواز اوپری ہوگی. لہذا لوگ کان میں آ کے سنیں گے کہ ہر طرف سے وہ نفسی نفسی. یہ ایک اور عجیب سی آواز کا کیا سنیں گے کہ ایک آواز آئے گی امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت. تو لوگ یہ کون ہے کون ہے وہ کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے امتی امتی میری امت میری امت. اہل بیت کا کیس نہیں پیش کریں گے جو مظلومیت کی داستان لے کر کہ آئندہ ایسا کوئی مظلوم آئے گا نہیں، ان کا کیس نہیں پیش کریں گے. او میرے بھائیوں کیا کر دیا تم نے. امتی امتی میری امت میری امت میری امت. یہ نوحہ فریاد سارے معاشر میں چھا جائے گی، ہم اس کے امتی ہیں، ہم اس سے امتی ہیں. تبلیغ صدیوں کے بعد ایک محنت ملی ہے جس نے فرقہ واحدیت سے اوپر اٹھ کر تمہیں امتی ہونا یاد دلایا ہے، تمہیں محمدی ہونا یاد دلایا ہے. تمہارے پاؤں پڑ کے اپنی جیب سے ٹکٹیں خرید کر اور تمہارے پیچھے پھر کر تمہیں کہہ رہے ہیں وہ محمدی بننا سیکھ لو، محمدی بننا سیکھ لو. کبھی کوئی چندہ نہ کرا پاکستان سے ایک چکر لگاتا ہے کوئی آ کے تم سے ہزاروں یورو لے کے جیب میں ڈال کے چلا جاتا ہے. کبھی میں بھی آ کے کہتا، کوئی تبلیغ والا آ کے کہتا کہ ہمیں چندہ دو، کیا چندہ نام ہے؟ ارے محمدی بن جاؤ، ارے محمدی بن جاؤ، ارے محمدی بن جاؤ، ارے ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم روٹی بھی اپنی پکا دیں گے، تمہاری مہربانی تم ہمیں پکی پکائی کھلا دو، تمہارا احسان ہے، اللہ کی طرف سے تم نہ کھلاؤ ہم اپنی کھائیں. لیکن ہماری بات کو مان لو. اگر میں اپنے لیے سوال کرتا ہوں مجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دو، تمہارے لیے کھڑا ہوں، میری فریاد سنو، اپنے آپ کو محمدی بناؤ، سیکھو، اس غفلت سے زندگی سے نکلو. ایسا نہ ہو
میں اجل آ گیا، کوئی سہار میں موت آ گئی، میں منہ دکھا سکتا ہوں اپنے نبی، میں اللہ کا سامنا کر سکتا، میں اپنے نبی کا سامنا نہیں کر سکتا، اللہ پہ نہیں، یا اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہونے سے منکر ہو جاؤ، یا اپنا طرز بدلو تو محمدی بنو، جس کی ہر ادا محفوظ ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے چنا نہیں ہے۔ جمال کسے کہتے ہیں؟ خاندانی شرافت کو جمال کہتے ہیں، خوبصورتی کو حسن کہتے ہیں، خاندانی شرافت کو جمال کہتے ہیں۔ پہلے شعر میں حسن بتایا، دوسرے شعر میں خاندان بتایا کہ کوئی رائے بنو ہاشم جیسا، کوئی رائے اہل البیت جیسا، کوئی رائے محمد مصطفیٰ کے خاندان جیسا کہ جس کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن ألف بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوف بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن یدلال بن طالب بن جاہد بن ناحش بن ماخی بن عوفی بن عمتر بن عبی بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مفسر بن ناحد بن زاہد بن سمی بن مرزی بن علق بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن ربیع بن فائد بن عامر بن ارفشاط بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالح بن ادریس بن یلد بن ملہلیل بن خینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں دو درخواستیں، میری جھولی میں دو چیزیں ڈال دو۔ ایک آج توبہ کر کے اٹھو، 4 مہینے 40 دن کے لیے نظام بنانا پڑتا ہے، توبہ کے لیے کوئی نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نہیں آنسو نکلا ہائے کر دو، آج اپنی زندگی پچھلی سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کر کے اٹھو، نیت کرتے ہو توبہ کی انشاءاللہ، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں 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 ہاں، تمہیں بشارت کرو، تمہیں بشارت کرو، تم ایسے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، تمہیں خوشخبری ہو، اسلامک سینٹر کے کھرب فرشتے تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تمہارے آنسوں کو اپنے ہونٹوں سے پی رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کو چوم رہے ہیں، تمہیں مبارک ہو، اللہ جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے در بند ہو چکے ہیں، جنت کی حوریں بھی تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں کہ اتنا بڑا محمد مصطفیٰ کی امت کا مجمع آج توبہ کر گیا، آج توبہ کر گیا، یہ توبہ پکی ہو، اور اس توبہ پر ہر امتی ہے، ہر مسلمان ہے، اس کے لیے گھر تو تم نے چھوڑے ہوئے ہیں، کچھ ترتیب بناؤ اور نکلو 4 مہینے کے لیے، نکلو 40 دن کے لیے، اور جب تک تم نقد تیار نہیں ہوگا میں نہیں اٹھوں گا۔ میں بیان اس لیے چھوٹا کیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں نکالنا چاہتا ہوں۔ بولو اور بتاؤ نقد کون تیار ہے؟ پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، آگے مڑ کے کھڑے ہو جاؤ، نقد آدمی کھڑے ہوں، کھڑے ہو جاؤ، 4 مہینے والے 40 دن والے نقد کھڑے ہو جاؤ، نقد کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، باہر کوئی نہیں کھڑا ہوا، باہر بھی کھڑے ہو، اندر بھی کھڑے ہو، تشکیل والے نام لکھو، لقد